السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ پہلا سپارہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرا سپارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ سیقول، اب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من سے، الناس لوگ، ما کس، واللہ انہیں پھیر دیا، عن سے، قبلتہم ان کا قبلہ، التی وہ جس، کانو وہ تھے، علیہا اس پر، قل کہہ دیں، للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو، یشاء چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ سیقول السفہاء من الناس، اب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما واللہم کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم اپنی قبلے سے، التی کانوا علیہا وہ جس پر اب تک تھے، قل آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اب کہیں گے یہ بے وقوف لوگ کہ ان مسلمانوں کو اپنی قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس جو اہل کتاب کا قبلہ تھا اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ 16-17 مہینے یہی معمول رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، امت مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو کو پورا کرنے سے پہلے معتذرین کے اعتراضات ذکر فرما رہے ہیں، تاکہ جب اعتراضات کرنے والے اعتراضات کی بوچھاڑ کریں تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں، اور بلکہ تمام قیل و قال سے بے نیاز ہو کر نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے مالک کے فرمان کی تعمیل کرے۔ پہلے بتا دیا گیا کہ تبدیلی قبلہ پر یعنی قبلہ کی تبدیلی پر اعتراضات صرف سطحی قسم کے لوگ ہی کریں گے، جو اپنی کم فہمی، اپنی نادانی اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بیت المقدس اپنی کسی ذاتی خصوصیت کی وجہ سے قبلہ بنایا گیا ہے، اور وہ خصوصیت کسی اور سمت میں نہیں ہے، لہٰذا بیت المقدس کے بغیر کوئی اور قبلہ نہیں بن سکتا، حالانکہ سمت ہونے میں تمام سمتیں یکساں ہیں۔ آج تک اگر یہ سمت قبلہ بنی رہی ہے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکم سے اسے قبلہ بنایا تھا،
کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق بنتا ہے؟ اتنی آسان سی بات جو نہ سمجھیں وہ نادان اور بیوقوف نہ ہو تو وہ نادان اور بیوقوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذهاب حمومنا وغمومنا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔